پتہ ہے ہماری ناکامیوں اور دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم بس دعا ہی کرتے رہتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس دعا کرتے رہو، ہاتھ نہ ہلاؤ، کام نہ کرنا، دعا ضرور کریں، لیکن اسباب بھی تو اپنائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی دعاؤں سے وہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں نا۔ اس کے لیے آپ کو وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو ضروری ہیں، جس طرح گاڑی کا بندوبست، پیسے، سفر کے لیے سامان وغیرہ وغیرہ۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ خواب دیکھے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو بھی استعمال کریں، پھر دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس نے اسباب بھی پیدا کر رکھے ہیں، ان کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا گھوڑا کھلا چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ پاک پر توکل رکھتا ہوں، اور اللہ پاک پر توکل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس کو باندھیں، پھر اللہ پاک پر توکل کریں۔ گویا اسباب پہلے ہیں، توکل بعد میں ہے۔ آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ میرے رب کو محنت کرنے والے بہت پسند ہیں۔ پہلے محنت کریں، پھر توکل کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی پسند آپ تک آتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل